رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسہ کمانے سے منع نہیں، پیسے کو مسلط کرنے سے منع کیا. ہدف یہ نہ بناؤ. دیکھو پرندہ بھی صبح، پرندہ یہ نہیں کرتا کہ اللہ پہ توکل کرے تو اب گھونسلے میں ہی دھرنا مار کے بیٹھ گیا، میں نے صبح جانا ہی نہیں. یہ کوے جتنے ہیں نا یہ وہیں بیٹھ گئے، لیاری میں بیٹھ گئے اور سرجانی ٹاؤن میں بیٹھ گئے کہ چھوڑو یار اللہ پہ توکل کرنا ہے، رزق خود بخود یہیں آئے گا. اللہ نے کہا نہ تمہیں نکلنا پڑے گا. تو آپ صبح نکلو رزق کے لیے، لیکن تسلی رکھو کہ شام کو انشاءاللہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا، میری بنیادی ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں گی، اور جب میری اولاد کا ٹائم آئے گا اللہ بچوں کا خرچہ بھی میری جیب میں ڈالے گا. ٹینشن نہ لو کہ 2 بچے ہو گئے تو 3 بچے ہو گئے تو کہاں سے کھلاؤں گا. جس اللہ نے تجھے کھلایا بھائی وہی. دیکھو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہوتا ہے، بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کے رزق سے غافل نہیں ہے. ہر چیز میں گوروں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو بیٹھ کے. گورے کیا کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے پاس ابھی $10,000 ہیں تو ایک بچہ ہو گیا تو اس میں اتنا کیلکولیشن کر کے اتنا بچ رہا ہے، اتنا انویسٹمنٹ کیا، دوسرا ہو گیا تو یہ تو کیلکولیٹر کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کیا کہے گا، او بھائی تو پیدا تو ہونے دے. دیکھو اگر ہم نے یہ دودھ کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا تو ہم تو اس ٹینشن میں ہوتے بچہ پیدا ہوگا تو میں تو 2 کلو دودھ اور بھینس کا لگوانا پڑے گا مجھے، میں تو خرچہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ کہتے ہیں پیدا ہونے دے، اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی وقت پیدا کروں گا جب یہ پیدا ہوگا، اس سے پہلے نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں پہلے پیدا ہو ہے بھائی، پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے پھر ہم دیکھیں گے ہاں بھائی آ گیا ہے دودھ اب بچہ پیدا ہوگا. اللہ کہتے ہیں نہیں، مخلوق کو آنے دو پہلے، رزق بعد میں آئے گا اس کا. تو اس لیے بھائی رزق کمانا ہے، رزق کی ٹینشن نہیں لینی. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم رزق کی ٹینشن نہیں لیتے، کماتے ہیں، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ وسیم بھائی کے پاس تو اتنا پیسہ آ گیا، فلاں کے پاس تو اتنا آ گیا، میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں. ہمارے کزن تھے کیا ہیں وہ، تھے نہ بن جائے. وہ اکثر کہا کرتے تھے، یہ بات تو کہتے تھے اب نہیں کہتے، اللہ کا شکر اب دیندار ہے، کہتے یار مجھے ٹینشن اس بات کی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مجھے ٹینشن اس بات کی ہے کہ میرے جتنے دوست ہیں ان کے پاس آ گیا اور میں وہیں کا وہیں. تو یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. دیکھو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا ہے، پرندے کی مثال دی ہے. پرندہ کمپٹیشن میں کبھی بھی نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں؟ پرندہ یہ نہیں کرتا کہ وہ والے چڑیا نے وہاں جگہ اس لوکیشن پہ گھونسلہ بنایا بحریہ ٹاؤن کے قریب اور میں لیاری ندی کے اوپر گھونسلہ، نہ. پرندہ کہتے ہیں میرے لیے، میرے بچوں کی حفاظت کے لیے مجھے گھونسلہ چاہیے، لوکیشن کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتا. میں دشمنوں سے میری حفاظت رہے، ٹھیک ہے نا، سردی گرمی سے میری حفاظت رہے. میں نہیں کہہ رہا آپ لیاری ندی کے اوپر گھر بنائیں، وہ تو حفاظت نہیں رہے گی آپ کی، کیونکہ ندی تو ندی ہے نا. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں تحفظ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھت چاہیے. یہ چھت اللہ انشاءاللہ میسر کرے گا، چاہے اپنی ہو چاہے کرائے کی ہو. یہ ٹینشن نہیں لینا ہے، یہ ٹینشن کہ میری اپنی چھت ہو کرائے کی نہ ہو، یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اللہ نے اس رزق کا وعدہ آپ سے نہیں کیا ہے، یہ غریبی ہے، یہ غریبی ہے. بنیادی ضرورت آپ کی سالن روٹی ہوتی ہے نا. ارے بھائی آپ گئے ہوٹل میں نہاری لے آؤ، 2 روٹی لے آیا، نہاری لے آیا، ایک گریبی منگوا لو گے، 2 منگوا لو گے، اس کے بعد کیا گا بھائی یہ گریبی ہے، اصل جو پیسے تھے نا وہ پلیٹ کے تھے. اب آپ نے گریبی کو مقصود بنا لیا، آپ جاتے ہی گریبی پہلے منگوا رہے ہو کہ یار 2 نہاری کی گریبیاں لیا. اس کو غصہ آئے گا بھائی گریبی تو ضمنن ہوتی ہے. آج جو گریبی تھی نا، ذاتی گھر گریبی ہے، یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے. گاڑی گریبی ہے، بنیادی ضرورت W11 میں بہت اچھی طرح سے پوری ہوتی ہے. ہم نے تو بھائی 20 سال W11 میں سفر کیا ہے اور اللہ کی قسم اب ترستے ہیں کہ W11 میں بیٹھے ہیں، لیکن اب شہرت اتنی ہو گئی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے. اب وہ W11 والا بھی اٹھ کے آ جائے گا کہ میں نہیں چلا رہا، میں گپ شپ کر رہا ہوں آپ سے. ورنہ عامر بھائی W11 کا مزہ آپ نے لیا ہوگا نا. W11 کراچی کی بہترین سوغات ہے بھی. G7 4L میں اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. جس طرح وہ چلاتا ہے نا اتنی بڑی بس کو، ہم تو جب بھی بیٹھے ہیں 2 فٹ اچھل کے. ہمارے ایک جاننے والے ریٹائر آفیسر تھے، لیفٹیننٹ تھے، وہ بیچارے کراچی کی بس میں نا کہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئے، اسپیڈ بریکر پہ جب اچھل کے دھڑام سے نیچے گرے، ان کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہو گیا، اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے.
وہ نیوی کا آفیسر بیچارہ جنگوں میں شہید نہیں ہوا، جنگوں میں شہادت نہیں ملی ہے، کراچی کی بس نے اٹھا کے پٹھائے اور انا للہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کو ہدف نہیں بنایا، ضرورت سمجھا کوئی میری بنیادی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے، میری بنیادی ضرورت کسی اچھے علاقے، اچھے سے مراد جہاں چرسی ہیروئن چینا رہتے ہوں، ذرا پڑھے لکھے لوگ ہوں، ایسی جگہ پہ مجھے گھر مل جائے جہاں چھت ہو، جہاں بنیادی ضرورتیں پوری ہوں، بس یہ بیسک ضرورت، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ کرائے کا ہو۔ اور نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو 2 وقت کی روٹی مل گئی، پیٹ بھر کے سر چھپانے کی جگہ مل گئی، اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا اس کا، اور ویسے بتاؤں جب یہ لائف اسٹائل ہوگا نا تو جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہی ہوتا ہے عام طور پہ، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کے قدموں میں رکھ دی ہو۔ اب اگر یہ ٹینشن لے رہا ہے نا بحریہ ٹاؤن کی اور ڈیفنس کی اور ڈی ایچ اے کی وہ اسکیم میں نے تو یہ غریبی کی ٹینشن ہے، یہ دل میں دنیا کی محبت کی علامت ہے۔ ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ یہ مالدار بن تو سکتا ہے مگر اس کے سامنے فقر کا پھندا ایسے لٹکا رہے گا جیسے ایک زندہ آدمی کے سامنے پھانسی کا پھندا، موت کا پھندا لٹک رہا ہوتا ہے، جو اس کی کیفیت ہوگی یہ کیفیت اس کی ہوگی۔ تو بھائی پیسہ کماؤ، پیسے سے دل نہ لگاؤ، اور دل سے پیسہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ خرچ کرو۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین کڑک کڑک نوٹ جلوایا کرتے تھے، 5-5 ہزار کے نا، کہتے چلاؤ اس کو، آج اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں نقصان ہے، لیکن دل سے نکالنے کے لیے نا جلواتے تھے، تو آپ جلائیں نہیں، خرچ کریں۔ کبھی کبھار ایسے گڈی نکال کے کسی اچھے ٹرسٹ میں دے دی، کسی غریب کو دے دی، اور سب سے زیادہ مصداق پیسہ خرچ کرنے کا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو دو۔ آج کل لوگوں نے ہدیے رشتہ داروں میں دینا چھوڑ دیا ہے، بس عید بقرعید پہ کوئی کھانا وانا کھلا دیتے ہیں، بھائی بہن کو لفافے میں گڈی ڈالے پکڑا دے، جلے گا۔ جب یہ دل جلے نا، اتنا صدقہ ہو کہ دل میں آرے چلے، تو یہ آرے چلنے سے دل آئینے کی طرح شفاف ہو جائے۔ شاعر نے کہا ہے نا آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ دل کو دل بنانا تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہے، تو اس کا طریقہ یہ کہ اس میں ذرا رندا چلے گا نا، رگڑا لگے گا۔ جب ہم وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو ریگ مال سے کھسائی ہوتی ہے نا، تو صدقہ کرتے ہوئے اتنا بھی نہ کرو کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنی پڑ جائے، اتنا بھی نہ کرو، لیکن اتنا ہو کہ لگے کہ دل پہ گھسائی ہو، تھوڑا سا تکلیف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے تأمل الغنا وتخش الفقر، کہ آپ کو یہ ہو کہ اگر میں نے صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے میں غریب نہ ہو جاؤں کل، اور اگر نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا۔ اس کنڈیشن میں جب آپ صدقہ کرو گے تو نبی نے فرمایا یہ صدقہ سب سے افضل ہے، اس میں آپ کا دل بہت جلتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ غریب تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ صدقے سے کبھی مال ہم نے کبھی نہیں کسی سخی آدمی کو غریب ہوتے دیکھا، تو اس سے دنیا کی محبت کم ہوگی۔ حدیث مکمل کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں۔ فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینی وفرق علیہ شملہ، جب دولت کو ہدف بنائے گا، مسلط کر لے گا، تو فقر کا پھندا اللہ اس کے سامنے لٹکا دیں گے، ہر وقت ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں، پیسہ ہے، پلاٹ پڑے ہوئے، لیکن ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں۔ دوسرا فرمایا وفرق علیہ شملہ، اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے، اتنی ٹینشن ہے، یہ کام بھی ہو جائے، یہ بھی صحیح ہو جائے، یہ والا بھی ہو جائے، پتہ نہیں سارے کام ٹھیک ہوں گے، ایک اٹکا ہوا ہوگا، اس کی وجہ سے ٹینشن۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں، چلو ایک نہیں ہوا تو کیا ہے، تو اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے، اسے پتہ نہیں چلے گا میری اصل ٹینشن ہے کیا، مجھے سکون ملے گا کس چیز میں، اتنی فکریں۔ اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مل جائے، ملے گی اتنی جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی۔ یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو سب کو پیسہ تھوڑی مل جاتا ہے، بہت سے تو وہی موت تک روڈیں ہی ناپتے رہتے ہیں، سڑکیں ناپتے رہتے ہیں،
ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ان کے. فرمایا ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا, تو ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں. تو ٹینشن نہیں لو بھائی. آپ کو کیوں نہیں بھائی آپ کو صبح آپ نے پراٹھا کھا لیا انڈے کے ساتھ, دوپہر کھانا مل گیا, رات کھانا مل گیا, ضرورت تو 2 وقت کی تھی, مل 3 وقت رہا ہے, انجوائے کرو, مزہ ہے, کیا خیال ہے. ہاں بیگم ٹینشن دیتی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے نا شادی شدہ آدمی. تو اس کو بولو بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات نے, ہماری امہات نے, آپ کی ازواج نے جب نبی سے یہ فرمایا کہ ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو اسی طرح مسکین ہوں, تو تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا, کہ آؤ میں تمہیں نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں, جاؤ جس سے مالدار سے نکاح کر کے رہنے رہو. تو یہاں بھی ٹینشن لینے کا بولو نہیں. اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرو. یہ نہیں کہ ادھر پیسے لاکر میں چھپا کے رکھے ہوئے بینکوں میں, اور بیگم کو یہ بتا رہے جیسے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. اگر واقعی قدرت کی طرف سے آپ غریب ہو گئے تو بیگم کو 2 لفظوں میں بتا دیں, بیگم صاحبہ یہی میرے پاس آمدن ہے, اتنی میری تنخواہ ہے, اس میں اتنے ہی انڈے آ سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا, رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا, خامخواہ کی ٹینشن کیوں مسلط کی ہوئی ہے. لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے, یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. لوگ کہیں گے, دیکھو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہو گے. یہ کبھی بھی گدے والا قصہ سنا دوں اگر آپ جا سکتے ہیں, ٹائم ہو گیا ان کی وجہ سے, آج تھوڑا سا 5 منٹ. وہ ایک آدمی جو تھا, بڑی عمر کا آدمی, اپنے بیٹے کے ساتھ گدے پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہے. لمبا سفر تھا, باپ گدے پہ بیٹھ گیا, بچہ آگے آگے. لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, خود گدے پہ بیٹھا ہوا ہے, بچے کو, چھوٹے معصوم بچے کو پیدل کیا ہوا ہے اس نے, بے ادب بنا رہا ہے اپنی اولاد کو, پہ ترس نہیں کھا رہا. معصوم بچہ ہے بھائی, تو باپ ہے, ایجڈ, ٹھیک ہے, تیرا کمزور تو نہیں ہے نا, چھوٹے بچے کو تو نے ایسے معصوم بچے پہ ترس کھانے کے بجائے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. جب لوگوں نے تانے دیے, اس نے کہا چلو میں نیچے آ جاتا ہوں, بچے کو اوپر بٹھا دیتا ہوں. بچے کو جب اوپر بٹھایا تو لوگوں نے کہا ابھی سے بے ادب بنا رہے بچے کو, تمیز نہیں سکھا رہا. بچے کو باپ بنایا ہوا ہے, خود کیا بنا ہوا ہے, بیٹا بنا ہوا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اس کا گریبان پکڑے گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا چلو یار دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. ترس نہیں آ رہا جانور کے, گدھے کے گدھا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ تو گدھا ہے, تم تو انسان ہو نا. یہی تانے ہوتے ہیں لوگوں. اس نے کہا چلو دونوں نیچے اتر جاتے ہیں. اب گدھا خالی. لوگوں نے کہا گدھا وہ ہے, حرکتیں ان کی گدھوں جیسی. بنایا اللہ نے ان کو گدھا, کام ان کے گدھوں جیسے. جب تمہارے پاس سواری موجود ہے تو بے وقوفو پیدل کیوں جا رہے ہو. گدھا وہ ہے, کام دیکھو ان کے گدھوں جیسے ہیں. اس نے آگے اٹھا کے دریا میں گدھے کو پھینکا, بولا ایسے ہی ٹھیک. تو بے وقوف تھے. لوگوں کو کہنے دیتے بھائی آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس پر عمل کرو. لوگ جب خود کسی گدھے کے ساتھ سفر کریں گے نا, بھگتیں گے, خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے لوگوں کی ٹینشن مت لیا کرو. یہ اس کا کوئی خدا کی, لوگ برائی پہ خوش ہوتے ہیں, لوگ برے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں, اچھے کاموں پہ لوگ خوش نہیں ہوتے. آپ نے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ کرو. جو چیز آپ کی استطاعت میں نہیں اس پہ ٹینشن کس بات کی لے بھائی آدمی. دیکھو جیل میں کوئی قیدی ہو اور رہائی کا انتظام ختم ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے اس کے, بھائی تو صبر کر, بس یہی زندگی گزار, ہنسی خوشی اسی میں خوش رہنے کی کوشش. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو 4 مہینے کی جیل ہو گئی, اور وہ جیل بھی غلط کیس میں اندر. باہر نکلے تو بڑے فٹ فاٹ. میں نے کہا, میں ان سے ملا تو میں نے کہا جیل میں جا کے تو لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے, اور غلط کیس, مجرم بھی نہیں تھے. کہتے ہیں میں جب جیل میں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کب نکلنا ہے میں نے یہاں سے. کہہ رہے میں نے کہا اسی کو انجوائے کرو, کانفیڈنس دے. اب کیا کرو جب ایک چیز اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے میں وہاں ڈپس لگاتا تھا تاکہ تھکاوٹ ہو اور نیند آئے مجھے. اور اچھا وہ ڈولے شولے بھی نا کافی بن چکے تھے ان کے بڑے. میں نے کہا کیا کر رہے, کہہ رہے بھائی ہم ڈپس لگاتے تھے, اٹھک بیٹھک 400 بیٹھے اوپر نیچے, اور اس طرح میں سارا. اور کہہ رہے جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا وہ دیواروں سے سر مار مار کے پاگل ہو گئے وہ. تو جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہوتی ہے اس کی انسان ٹینشن نہیں لیتا. بھائی اختیار, غربت
آپ کمانے کی کوشش کر لی پھر بھی نہیں آ رہے ہیں تو پھر بھی کوئی سسرال والے اور سسر اگر تنگ کرے نا, سسر بولیں کہ ہمارے بچے کو سٹی اسکول میں کیوں ایڈمیشن نہیں دلا رہے, ہمارا یہ بھی ہماری بھی تو اولاد ہے نا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے ہی نہیں بچتے, انڈے کے پیسے نہیں ہے میرے پاس, میں بچے کو بیکن ہاؤس میں سٹی اسکول میں کیسے پڑھاؤں؟ تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ یار, جتنی کی استطاعت ہے اس حساب سے پڑھا لو. کہہ رہے ہیں سسرال والے تنگ کر رہے ہیں, ساس کا فون آتا ہے کہ کیا کر رہے ہو. تو میں نے کہا ساس کو بول دو کہ میری اولاد ہے بھائی, میں زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں. کہہ رہے ہیں میں نے جب اپنی ساس کو اور سسر کو یہ کہا کہ میرے بچے ہیں, مجھے زیادہ فکر ہے, تو انہوں نے کیا ہمارے بچے نہیں ہیں یہ, یعنی ہماری بھی تو بیٹی کی اولاد ہے, کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ تو وہ داماد مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری ساس سسر نے کہا کہ کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں. تو حضرت اس بات کے آگے میں کیا ہو گیا, خاموش. میں نے کہا یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی, یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی. ان سے کہتے یقیناً آپ کے بچے ہیں, لہذا آدھی فیس آپ اور آدھی ہم دیں گے. زبردست کام ہو گیا, ہٹو بچوں ہو گیا یہ. میں نے کہا انہوں نے تو خود جواب دے دیا, فری پھوکٹ کے بچے تو سارے محلے کے اپنے بچے بنا لو. میں نے کہا ان سے بولو سٹی اسکول کی آدھی فیس آپ دیں گے کیونکہ آپ کے بچے بھی ہیں, ورنہ صرف مشورے کی حد تک نہیں ہوتا یہ. تو میں نے کہا بھائی ٹینشن نہیں لی, جتنی تیرے اندر گنجائش ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے, وقت پورا ہو گیا, ٹاپک پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ مکمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.